السلام علیکم۔ اصل میں ایک سوال آیا میرے پاس کہ ٹرو لو کیا ہے، ہم کیسے ٹرو لو کر سکتے ہیں کسی شخص کے ساتھ، اپنی فیملی ممبر کے ساتھ، اپنی سوسائٹی کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ۔ یہ بہت ڈیپ کوسچن ہے، اور اس کو سوچنے کے لیے پھر میں نے اپنا تھاٹ پروسیس ڈرایا، اور تو میں جسٹ آپ کے ساتھ اپنا تھاٹ پروسیس کو شیئر کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکوں اس وائس نوٹ کے آخر تک۔ اصل میں یہ سوچنا کہ لو کیا ہے، تو ایسا تو نہیں کہ بس ہم لفظ کو پیار سمجھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے دیر از سم تھنگ ویری ڈیپ، بہت انٹینس ہو سکتی ہے چیز۔ کیا ہم اٹیچمنٹ کو تو پیار نہیں کہہ رہے؟ کیا اٹیچمنٹ پیار ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو پڑھائی سے بہت پیار ہے، لیکن اگر ہم ٹاپ کر لیں گے تو ہم کو پڑھائی سے پیار ہے، اگر ہم فیل ہو جائیں گے تو ہم ہی کو پڑھائی سے نفرت ہو جائے گی۔ ٹاپ کرنا بھی پیار نہیں ہے، اس لیے کہ ٹاپ کرنا یہ ایگو کی سیٹسفیکیشن ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ نمبر لے لیے، ہم سب سے زیادہ آگے آ گئے۔ یہ پیار نہیں ہے۔ کیا جیتنا پیار ہے؟ اگر آپ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں، یا بہن ہے یا بھائی یا بیوی یا ماں یا بیٹا، کسی کے ساتھ آرگومنٹ کر رہے ہیں اور جیت گئے، تو کیا جیتنا پیار ہے؟ اگر کسی کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ ہو جائے تو کیا وہ پیار ہے؟ اگر کسی کو اپنی ماں سے بہت اٹیچمنٹ ہے تو کیا وہ پیار ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ پیار کیا ہے۔ کیا جہاں پر اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہی پیار ہوتا ہے؟ ہم اٹیچمنٹ کسے کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ میری ہے، تو کیا وہاں پر پیار ہوتا ہے؟ کیا اٹیچمنٹ پیار ہے، یا پیار کا اٹیچمنٹ سے کوئی تعلق نہیں؟ جہاں پہ قبضہ ہوتا ہے وہاں پر پیار ہوتا ہے۔ اٹیچمنٹ کا مطلب ہے قبضہ، یہ میری زمین ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ یہ قبضہ ہی تو ہے۔ کئی قبضہ پیار ہے؟ کبھی قبضہ فزیکل لیول پہ ہوتا ہے، کبھی قبضہ مائنڈ لیول پہ ہوتا ہے۔ کسی ڈر کے ساتھ چپک جانا اور سوچنا یہی پیار ہے۔ اگر کوئی شخص جاب کر رہا ہے، وہ انسیکیور ہے، وہ ڈر رہا ہے کہ مجھے جاب سے نہ نکال دیا جائے، تو کیا یہی پیار ہے؟ کیا جس کو ہم پیار کہہ رہے ہیں وہ ایڈکشن تو نہیں؟ کیا ایڈکشن اس بات کی پرواہ کرتا ہے کہ جو سامنے والے کو کیا اچھا لگ رہا ہے، یا اس کو کیا چیز چاہیے؟ کیا اس کو صرف اپنی پرواہ ہوتی ہے کہ مجھے کیا چاہیے، کہ میں کیا حاصل کروں گا؟ جہاں سامنے والے نے ایسی کوئی بات کہہ دی جس کو آپ بہت ایڈٹ کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ بات پسند نہیں ہے آپ کو، یا آرگومنٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے جھگڑے ہو جاتے ہیں وہی شخص کے ساتھ، اسی بہن کے ساتھ، اسی ماں کے ساتھ، تو پھر وہ ایڈکشن تو پیار نہیں ہوا۔ تو جس کو ہم پیار کہہ رہے ہیں وہ پیار ہے؟ ایک شرابی ہے یا سگریٹ پینے والا کہتا ہے آئی لو ڈرنک، یا آئی لو ٹو اسموک سگریٹ، لیکن اس کو پتہ ہے کہ سگریٹ پینا یا شراب پینا صحت کے لیے مضر ہے، وہ اس کو چھوڑنے کی یا کم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو یہ تو نفرت ہو گئی، پیار تو نہیں ہوا۔ تو یہ ایڈکشن پیار تو نہیں ہے۔ آنے والی جنریشن ہم لوگوں کی پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہمیں کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو کہ پیار کیا ہے، ورنہ آپ اپنے بچے کو ٹارچر کرتے رہیں گے، ان کو اپنے جیسے بنانے کے لیے، اپنی زندگی کی مایوسیوں کو نکالنے کے لیے، اپنی فیلرز کے لیے، اپنی ایکسپیکٹیشنز کو، اپنی ڈپریشن کو اپنے بچوں پہ تھوپتے رہیں گے۔ تو کیا ہم بچوں سے پیار نہیں کرتے؟ کیا بچوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں؟ کیا کوئی آدمی اپنی زندگی میں خوش نہیں ہے تو وہ کسی وجہ سے خوش نہیں ہے، وہ اپنی سوچ کی وجہ سے خوش نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر فلاں مقام پر نہیں پہنچے، یا ہم نے اتنے پیسے نہیں بنا لیے، یا ہمارے کو بڑا مکان نہیں ہے، یا اپنی بڑی گاڑی نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں اس وجہ سے نہیں ہیں کہ آپ ناخوش ہیں۔ آپ ناخوشی کی وجہ یہ چیزیں نہیں ہیں، ناخوشی کی وجہ آپ کی سوچ ہے۔ کیا وہ انسان جس کو خود اپنے آپ سے پیار نہیں ہے، وہ کسی اور کو پیار کر سکتا ہے؟ وہ کسی اور کو پیار دے سکتا ہے؟ دنیا میں بہت زیادہ لوگ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں، تو وہ کسی اور کو خوشی دے سکتے ہیں؟ کیا نگیٹو مائنڈ آدمی پوزیٹیو زندگی گزار سکتا ہے؟ یا نگیٹو مائنڈ آدمی پوزیٹیو کسی کو خوشیاں دے سکتا ہے؟ یہ وہ اس پرسن کو استعمال کرے گا، اپنے لائف پارٹنر کو، اپنے سراؤنڈنگ کے لوگوں کو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ان کو یوز کرے گا، اور اس کا نام پیار دے دے گا۔
ہم کہتے ہیں آئی لو مائی کنٹری. کیا ہم ریئلی اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں؟ اگر ہم ریئلی اپنے ملک سے پیار کر رہے ہوتے تو اس ملک کی گلیوں کو صاف رکھ رہے ہوتے, انکم ٹیکس پراپر پے کر رہے ہوتے, ٹریفک کا قانون کو اپلائی کر رہے ہوتے, نہ کرپشن کرتے نہ کرنے دیتے, بلکہ ملک کے خلاف کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے خلاف ہم کھڑے ہوتے. لیکن ہم تو ایسا نہیں کرتے. ہاں, ہم سینہ تان کے کہہ دیتے ہیں کہ آئی لو مائی کنٹری, لیکن یہ جھوٹ ہے. ہم صرف اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں. تو کیا یہ فیلنگ, یہ پیار کی فیلنگ نہیں ہے؟ کیا سنسیشن پیار ہے؟ کسی شخص کو کسی چیز کے ساتھ یا کسی شخص کے ساتھ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے یا کمال کا پلیجر ملتا ہے, تو کیا وہ پیار ہے؟ پھر ہمیں کسی اور چیز کے ساتھ پلیجر ملنے لگتا ہے اور کسی اور چیز سے ایکسائٹمنٹ ہونے لگتی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اب ہمیں اس سے پیار ہے. جیسے کچھ لوگوں کو پلے اسٹیشن 1 سے پیار تھا, پلے اسٹیشن 2 سے, سو آن. تو پیار تو چینج ہوتا رہے گا, اس لیے کہ فیلنگ تو چینج ہوتی رہتی ہے, تھاٹ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. تو کیا پیار ہوتا ہے وہاں پر نفرت کی گنجائش ہوتی ہے؟ اگر ہم کو پیار معلوم ہی نہیں تو ہم لو کو ایکسپیرینس ہی نہیں کر سکتے. ہم پیار, ہر فیلنگ کو پیار کہنے لگیں گے, ہر ایکسائٹمنٹ کو, ہر پلیجر کو, ہر سینسیشن کو پیار کہنے لگیں گے. ہم پیار کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی نہ کوئی سیلفش موٹیو ہوتا ہے اس کے پیچھے. یہی ہمارا اصل پیار ہے. اگر ہم اندر جھانک کر دیکھیں, ہم پیار نہیں کرتے, ہم سیلفش ہیں, ہمارے پیچھے سیلفش موٹیو ہوتا ہے. اگر ہمارے اندر ایسا کوئی سیلفش موٹیو نہ ہو تو کیا ہم پیار کرنے کے قابل ہیں؟ کیا ہم کسی کو خوشیاں دے سکتے ہیں؟ تو کیا ہم سامنے والے کو پیار کر سکتے ہیں؟ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کیا چاہیے؟ ہم کب دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے والے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کب سامنے والے کو کیئر کر سکتے ہیں؟ ہم جب کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر سیلفش موٹیو نہ ہو. ہم جب کسی کو خوش رکھ سکتے ہیں جب ہم اندر سے خوش ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں پیار ڈھونڈ رہا ہوں اس دنیا میں تو میں پیار کر نہیں سکتا. لیکن آپ نے اپنے اندر ہی خوشی کا یا پیار کا سورس ڈھونڈ لیا ہے. اگر آپ کوئی چیز پانا چاہتے ہیں, حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بہت جدوجہد کرتے ہیں, اور اس کی مثال کے طور پر کوئی شخص کسی شخص کو پانا چاہتا ہے, اس کے لیے سب سے جھگڑے کر رہا ہے, اس کے لیے ایفرٹس کر رہا ہے, کئی سال محنت کرتا ہے, اس کے بعد اس کو حاصل کر لیتا ہے. اس کی ایکسائٹمنٹ, اس کی اٹیچمنٹ اور سینس آف فلفلمنٹ حاصل ہوتی ہے, اور وہ اس میں خوش رہتا ہے, اس میں مزہ کرتا ہے, وہ میں حاصل کر لیا, ناؤ دس از اے گریٹ اچیومنٹ, مائی اچیومنٹ. لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ فیلنگ بہت ٹیمپریری ہوتی ہے, پھر وہ فیلنگ آتی ہے, وہ چلی جاتی ہے. آپ کے اندر پھر دوبارہ سا ایک لمبا سا ٹائم آتا ہے کہ جس میں آپ دوبارہ فیل کرتے ہیں کہ میں سفرنگ کر رہا ہوں. لیک آف سینس آف ویکنیس آ جاتی ہے. اس لیے کہ یہ جو خوشیاں ہوتی ہیں یہ آپ کو اچیومنٹ کچھ عرصے کے لیے آپ کو سیٹسفائی رکھتی ہیں, جب تک کوئی نئی خواہش نہ آ جائے. پھر آپ نئی خواہش کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, اسی کے لیے دوبارہ دنوں رات لگا رہے ہیں, اپنے آپ کو ٹارچر پہ رکھا ہوا ہے, اپنی فیملی کو ٹارچر پہ رکھا ہوا ہے, ہر چیز داؤ پہ لگا دی ہے. پھر وہ چیز آپ نے حاصل کر لی ہے اور پھر آپ سکون ہو گئے, بیکاز وہ دوبارہ فیز آ گیا جو فیز آف اچیومنٹ ہے. یہ جو سینس آف فلفلمنٹ ہے یہ آپ کے اندر آتی رہے گی, جاتی رہے گی, اور وہ آپ کے اندر موجود ہے. آپ کے اندر سکون موجود ہے, لیکن آپ اپنے سکون کو خود خراب کرتے ہیں اور نئی ڈریم بنا کے, نئی ڈیزائر لے کے. اصل میں سینس آف فلفلمنٹ آپ کے اندر آیا, جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ ایک خواہش کی وجہ سے پیدا ہوا تھا, وہ ختم ہو گئی خواہش. اور یہ جو چیز ہے, یہ ڈیزائر جو ہے, یہ آپ کو آپ کی زندگی میں ایک اضطراب پیدا کرتی رہتی ہے. آپ کی آپ کو ایک چھوٹے سے پیریڈ میں تو سکون رہتا ہے, سینس آف فلفلمنٹ رہتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ آپ کو نئی ڈیزائر پیدا ہو جائے, جیسے تو پھر آپ دوبارہ اسی فیز میں, اضطراب کی کنڈیشن میں اور ناخوشی کی کنڈیشن میں, اور اس کنڈیشن میں آپ خود بھی خوش نہیں رہتے, دوسرے کو بھی خوش نہیں کرتے, نہ کسی کو محبت دے پاتے نہ لے پاتے ہیں. اصل میں ہمارا سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وی وانٹ ایبسولوٹ فری فرام ایوری تھنگ. ہم ہر چیز سے مبرہ ہونا چاہتے ہیں. اگر یہ اچیومنٹ آ گیا تو آپ کے اندر سیلف فلفلمنٹ آ گئی, کہ اگر آپ کے اندر یہ سینس آ گیا کہ میں سب کچھ میں نے حاصل کر لیا, مجھے اب کوئی ضد حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کہیں بھی ہو رہا آپ کو فرق نہیں پڑے گا, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, وہ ایسے ہی جیسے کوئی پیالہ ہے اس میں سارا پانی بھرا ہوا ہے, اگر کوئی آپ ڈراپ بھی ڈالیں گے تو پانی باہر گرے گا, اس لیے کہ آپ اندر سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ مجھے سب کچھ مل گیا ہے.
تو کسی کے آنے سے، کسی کے جانے سے، کسی کی اچیومنٹ سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ آپ کمپلیٹلی سیٹسفائی ہیں اندر سے. تو آپ کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو یور وائف میک یو ہیپی، یو ڈونٹ نیڈ ٹو یور سن میک یو ہیپی، یو ڈونٹ نیڈ دس ورلڈ میک یو ہیپی، اینڈ یو ڈونٹ نیڈ ٹو دس منی میک یو ہیپی، بیکاز یو آر ہیپی. دس از ناٹ اے لمیٹیڈ ایکسپینشن، اٹ از اے انفینٹ ایکسپینشن. ہر شخص یہی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی ٹیریٹری کو ایکسپینڈ کر سکے، جو اس کے پاس ہے اس کو آگے بڑھ جائے، بڑی سے چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی لے لے، چھوٹے مکان سے بڑا مکان لے لے، ملینئر سے بلینئر بن جائے. اسی طور دور میں لگا ہوا ہے اپنی ٹیریٹری کو انفینٹ لیول پہ لے جانے کے لیے. اور یہ لیول نہیں آتا، یہ لیول اس وقت آتا ہے جب آپ اللہ سے اپنے لا لگاتے ہیں، اللہ کی رضا میں خوش رہتے ہیں کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اللہ نے دیا ہے اور یہی میرے حق میں بہتر ہے. آپ اللہ کے لیے جو بھی کچھ کرتے ہیں، اگر اپنے بیوی کے لیے کرتے ہیں، سوسائٹی کے لیے کرتے ہیں، فیملی کے لیے کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ اللہ سے ریوارڈ مانگتے ہیں. اس بندے سے، اس بچے سے، اپنی کمیونٹی سے ریوارڈ نہیں مانگ رہے. جہاں ایکسپیکٹیشن نہیں ہوگی تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ٹرو لو ہوگا. اور ٹرو لو جب ہوگا جب آپ اندر سے سیٹسفائی ہوں گے، آپ اندر کانٹینٹمنٹ ہوگی. اور جب ہی پیدا ہو سکتی ہے کہ جب آپ اپنے ساتھ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بنائیں. اسی لیے کہ اللہ کو اگر آپ سب کو سورس آف ہیپینس بنائیں گے، آپ کے دل میں کانٹینٹمنٹ ہوگی. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے ساتھ اچھا کرے یا برا کرے، اس لیے کہ آپ نے تو ہر بات اللہ کے کورٹ میں ڈال دی، اس سے ریوارڈ لینا ہے اور وہی آپ کا سورس آف ہیپینس ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ ڈریم نہیں بنائیں، گول نہیں بنائیں. ہم ڈریم گول بنائیں، لیکن وہ ڈریم گول حاصل کرنے میں وہ خوشی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم آلریڈی بہت خوش ہیں. جب آلریڈی آپ کا لیول بہت اوپر ہے خوشی کا، تو وہ چیز آپ کو سیٹسفائی کرے گی، لیکن آپ بہک نہیں جائیں گے، وہ اس فیز میں نہیں آئیں گے کہ دوبارہ اضطراب ہوگا. اس لیے کہ آپ کا سورس آف ہیپینس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ کا کنیکشن کتنا مضبوط ہے، جتنا آپ ذکر اللہ کریں گے، جتنی آپ اللہ کو قریب کریں گے، اتنا آپ کے دل میں ایک کانٹینٹمنٹ ہوگی، اتنی سینس آف فلفلمنٹ ہوگی، اتنا سکون ہوگا. اس لیول پہ آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ ٹرو لو ہے. وہ ٹرو لو اپنے کسی بندے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ملک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ اس کے علاوہ کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر بندے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، فیملی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ ٹرو لو نہیں کر رہے، وہ بزنس کر رہے ہیں. اس لیے کہ جہاں پر ایکسپیکٹیشن ہوگی وہاں کے اوپر آپ کا کہتے ہیں وہ لو نہیں بن سکے گا، وہ ٹرو لو نہیں بن سکے گا. ہوپ فلی میں اپنے پوائنٹ کو ایکسپلین کر سکا ہوں آپ کو سامنے. اگر کسی کوئی سوال ہے تو مجھے وہ ای میل کر سکتا ہے. جزاک اللہ خیر، خدا حافظ.